پاکستان کا ایجنڈا کہ نام ہے ہندوستان کا ایجنڈا. اگر میں ایجنٹ ہیں اپنے مظلوم محکوم کشمیر عوام کا ایجنڈا. تو وہ سلاسل کی جنکاریں ہم سے مسلسل کہتی ہیں, تو وہ سلاسل کی جنکاریں ہم سے مسلسل کہتی ہیں, سوچ کی سرحد پر پہرے ہیں, سچ پہ ہے تعزیر بہت. سوچ کی سرحد پر پہرے ہیں, سچ پہ ہے تعزیر بہت. کوئی دیش مناتا ہے جب دن اپنی آزادی کا, دل کا درد سلگ اٹھتا ہے, یاد آئے کشمیر بہت. یہ پروفیسر نذیر انجم صاحب کا شعر تھا. میں آج جو موجودہ حالات میں ایک بنیادی بات جس کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا کہ قیادت اور جو لیڈرشپ ہے اس کے بحران کی وجہ سے ہماری جو سمت ہے یا جو ہماری پرابلم ہے وہ ڈرائیونگ فورس کی کمی کی وجہ سے جو مسائل ہیں. لوگوں کی محبت, وسائل, ان کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے تڑپ اور ان کے لیے جو جذبہ وہ چاہتے ہیں وہ اسی طرح ہے جو دنیا کی کسی بھی مظلوم اور محکوم قوم کا جذبہ ہے. فرق صرف قیادت اور لیڈرشپ کا ہے. اگر آپ دھوکہ دہی پہ یقین رکھتے ہیں, بے اصولی پہ رکھتے ہیں, اپنے بھائیوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کے عادی ہوں, تو کہاں پہنچیں گے آپ مجھے بتائیں. اس طرح کی ڈرائیونگ فورس کے ساتھ آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہی اس کا حاصل ہے. مقبول بٹ نے, اس نے بھی اپنی جوانی 45-40 سال کیا عمر ہوتی ہے, اس نے اپنے قوم کے لیے جان دی, ایک مشن کے لیے. اس کے پیچھے اس کی کمر میں بھی یہ سازشیں شامل تھی. اپنوں کی غداریوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا اس میں, اپنی کی محبت بھی تھی. لیکن جب میر جعفر اور میر صادق آپ کے قافلے میں ہوں, جب قافلے بھٹک جایا گا, تو میں یہ کہوں گا کہ آج کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی حمایت کشمیر کے کونے کونے میں موجود ہے. یہ بات پہلے نہیں تھی, لیکن آپ کی صفوں میں جو میر جعفر اور میر صادق ہیں گھسے ہوئے, جو کشمیر کے نام پہ کام پاکستان کے لیے کرتے ہیں, جو کشمیر کے نام پہ بالکل پہلا مسئلہ آپ کو میں ہاتھ کھڑے کر کے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آزاد کشمیر سے کتنے لوگوں کا تعلق, ہاتھ کھڑا کریں. گلگت بلتستان سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے؟ دو, ایک منٹ. ہندوستان سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے؟ پونچھ سے خالی پونچھ سے کتنے لوگوں کا تعلق؟ پونچھ سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو انڈین مقبوضہ کشمیر ہے اس سے کتنے لوگوں کا تعلق ہے؟ تو مقبول بٹ نے صحیح کہا تھا نا کہ میں کہوں گا آپ نے صرف جواب دینا ہے. میں کہوں گا یہ وطن آپ نے کہنا ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, اس پہ حکومت ہم کریں گے, اس پہ حکومت ہم کریں گے, اس کی خاطر ہم لڑیں گے, اس کا فیصلہ ہم کریں گے. تو مجھے دیانتداری سے اس سوال کا جواب دینا, جب آپ قبضہ پاکستان کا, ظلم پاکستان کی فوج کرتی ہے, تو یہ سارے لوگ روز ہندوستان کے سفارتخانے کے سامنے کیا کرنے جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ جائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے حقوق, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیریوں کے بیچ میں جرا گھونپنے والے لوگ. ان کی گندی, یہ اب اس کے بغیر آج بھی کہتا ہوں, کل بھی کہوں گا, اگر ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے, ہماری نظریں کمزور ہیں, اگر ہم دوست اور دشمن کو نہیں پہچانیں گے, جو کہ کشمیر کے نام کے لیے وفادار پاکستان کے, پاکستان کے عوام میرے لیے محترم ہے, پاکستان میں پیشوا لوگ ہیں جو عوام وہ ہمارے لیے بننا چاہتے ہیں. میں
قیادت کی بات کرتا ہوں، فوجی قیادت کی بات کرتا ہوں، ایجنسیوں کی بات کرتا ہوں جن کی ڈورے ہمارے ان کشمیریوں کے ہاتھ میں جن کو روز اٹھا کے کہتے ہیں آپ کا 99% تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور مظاہرے 100% ہندوستان کے خلاف. کیوں؟ پاکستان سے آپ کو کون آزادی دلائے گا؟ 1 لاکھ اپنے بچے شہید کروائے، ان کی ماں بہنوں کی عزتیں اٹھوا کے آج پاکستان میں جہاد کا مزہ لے رہی ہے کہ بچے مسجدوں میں مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، تعلیم گاہیں محفوظ نہیں ہیں، بچوں کی عزت جان مال محفوظ نہیں ہے. یہ لوگ جو لشکر طیبہ، جماعت اسلامی یا اس طرح کی مذہبی جنونی ہے جو انہوں نے خود پالے ہوئے ہیں، یہ سانپ پال کے کہتے ہیں کہ ڈسے کسی اور کو. ان کو کچلے بغیر، اس سوچ کو ختم کیے بغیر پاکستان یہاں پر جو آپ اپنی صفوں میں صفیں سیدھی کریں، دیکھیں صفیں سیدھی کرتے ہیں منزل کی طرف بڑھتے کہ نہیں. اپنی صف سیدھی کہتے ہیں جب صف سیدھی ہو جائے گی، جب سب جھگڑے مٹ جائیں گے، ہم دنیا کے ایجنڈے پہ ایک لال ستارہ مانگیں گے. ہم محنت کا شگوالوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک